کا یہ پروگرام موجودہ ملکی حالات اور اس میں ہماری ذمہ داریاں اس تعلق سے رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوگا، اور تلاوت قرآن کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں شیخ خلیل الرحمن حفظہ اللہ کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن سے اس بزم کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ناظرین، آج کے اس بزم کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، اور آج 6 نومبر 2016 بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء یہ دینی پروگرام موجودہ ملکی حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس تعلق سے رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ شیخ قریب آ رہے ہیں۔ حامد المسلم مسلما على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، شیخ محترم نے مجھے مکلف بنایا کہ کچھ باتیں شیخ کے آنے تک میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حاضرین گرامی، یہ مجلسیں اور اس طرح کی محفلیں، یہ دینی پروگرام، یہ اجلاس، یہ نشستیں اور کسی کو بلا کر قرآن اور حدیث کی باتیں سنانا یا سننا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ صرف اور صرف اس مقصد کے تحت کیا جاتا ہے تاکہ ہم اور آپ کا دماغ، شعور، احساس بیدار ہوتا رہے۔ کبھی گناہ کر کے، کبھی کوئی غلط کام کر کے، کبھی شیطان کے راستے پر چل کر جو ہمارے دلوں پر زنگ لگ جایا کرتا ہے، جو ہم برائی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، یہ پروگرام برائی کی طرف بڑھنے سے ہمیں روکنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، وذکر، نصیحت کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، جنت کی خوشخبریاں دو، جہنم کی وعیدیں سناؤ، نیک اعمال کے فوائد بتلاؤ اور برے اعمال کے نقصانات بتلاؤ۔ کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت، ایمان کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، یہ مومنین کو فائدہ دیتی ہیں، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں، انہیں برے راستے سے روک کر اللہ کے راستے پر چلاتی ہیں اور شیطان کے راستے سے روکنے کا کام کرتی ہیں۔ یہ محفلیں اسی مقصد کے تحت رکھی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، اس طرح کی مجلسیں بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں، اور آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی جماعت، اسلام کے نام لیوا، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نیک بندے جب بھی کہیں دو چار لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کی خدمت میں لگاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اسی پر بس نہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، مبارک ہے ہمارا، اللہ کی قسم مبارک ہے ہمارا مسلمان، اللہ کے لیے بندے آپ مبارک ہیں، اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپ رکھا، کوئی اور چیز ہم اور آپ کا سایہ نہیں کیے ہوئے، ڈھانپے نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت نے، اور آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کا سایہ کر لیتی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیا، کوئی اور نہیں آ سکتا، شیطان ہمارے راستے کا روڑا اور رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور شیطان ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ایک اور فائدہ کہ یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، کیا رپورٹ ملی، کیا کر کے آئے، فلاں جگہ گئے تھے، کیا ہو رہا تھا وہاں، اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، کون کون تھا، عبداللہ، عبدالرحمان، احمد، محمد، عبداللہ، فلاں فلاں لوگ، مرد اور عورت، سب کا نام پیش کیا جاتا، اللہ کیا کہتا، گواہ رہو میں ان سب کو معاف کرتی، گواہ رہو میں ان سب کی مغفرت کرتی، سب کو معاف کرتی، سب کے گناہ مبارک ہمارا، مبارک ہم اور آپ جو اسی مجلسوں کی شرکت کرتے، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے، ہماری نیت خالص ہے، ہم اور آپ کی نیت ٹھیک ہے، یہاں سننے کے لیے آئے تبھی یہ فائدہ ملے گا، ورنہ چلو وقت گزاری کر لیتے، بیٹھیں گے کوئی اور کام نہیں کر لیتے، فائدہ نہیں، فائدہ نہیں، بینیفٹ نہیں، یہ چیز نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے، نیت جیسی اسی برکت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، سیدھا قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، نماز پڑھے اللہ کے لیے نیکیاں ملیں گی،
کسی اور کے لیے پڑھ رہے رے من صلی یرائے فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا وہ شرک کرتا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا شرک کرتا، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا شرک کرتا۔ اور آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری شرکت یہاں اس مقصد کے تحت ہو رہی ہے کہ اللہ کی بات سنیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، قرآن اور حدیث کی بات سنیں گے، اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، کچھ باتیں اپنے دماغ میں ڈالیں گے، اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، فائدہ ملے گا۔ نیت ٹھیک نہیں ہے فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کانفرنسیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، اور کچھ نہ ہو تو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، لیکن فائدہ عمل کرنے والے کم کم نظر آتے ہیں۔ مجلس میں بتائی جاتی یہ چیز حرام نہ جانا جانا کیوں؟ نیت گڑبڑ ہے، نیت کے اندر گڑبڑی ہے، ہم اور آپ کے اندر، کبھی کبھار سنانے والے کے اندر بھی، سننے والے کے اندر گڑبڑی ہے، نیت کے اندر فائدہ نہیں دکھتا، سنائی جاتی ہے، باتیں بولی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اور آپ سنتے ہیں الحمدللہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے سنتے ہیں، بڑی محبت سے شوق سے آتے ہم اور آپ سننے کے لیے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کو اپنا محاسبہ، اپنا مطالعہ، اپنے آپ کو کھلاننے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہم اور آپ ساری باتیں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں؟ یہاں ہم اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے، یہاں نہیں آپ کی محفلوں میں، دوسری محفلوں میں میں نے بارہا کہا، گناہ بسا اوقات انسان کو بڑا اچھا لگتا، نیکی اور گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، آپ مجھے بتائیے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اچھی بات کون سی ہے، بری بات کون سی ہے، کون سے کام پہ اللہ نیکی دیتا ہے، کون سے کام پہ اللہ گناہ دیتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام۔ جو بھی آپ اچھا کام کریں اللہ کی محبت کی خاطر وہ نیکی۔ اور آپ نے مثال کی دوسری جگہ، راستے سے پتھر ہٹا دیا نیکی، کانٹا ہٹا دیا نیکی، کسی کو راستہ چلتے ہوئے لفٹ دے دیا نیکی، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے، اپنے بیٹے کے، اپنی بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈال دیا، اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ اچھا کام ہے۔ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب معاملہ، بڑا عجیب۔ ایک اور بات آپ نے اس کے اندر ہے، اگر بندہ اپنی بیوی سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ بڑی عجیب بات اللہ کے رسول آپ بیان کر رہے ہیں، تو بڑی عجیب بات ہے، بیوی سے شہوت پوری کرنے پر بھی نیکی۔ میرے صحابہ ایک بات بتاؤ، اگر وہی آدمی کسی دوسری عورت سے جا کر اپنی خواہش کو پوری کر لے، اللہ گناہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ کے رسول اللہ گناہ دے گا۔ پھر اللہ کا یہ بندہ اپنے بیوی سے جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا، اللہ نے کی کیوں نہیں دے گا؟ معلوم کیا ہوا؟ ہر اچھے کام پر اللہ نے کی دے، لیکن گناہ کیا؟ والاسم ما حاق فی صدرک، گناہ ہر وہ کام ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، آپ کے دل میں کھٹکے۔ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر دل نے گواہی دے مت کر، وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، شریفوں کا کام نہیں ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ آپ کے دل میں جس کام کے تعلق سے کھٹک پیدا ہو گئی، خلش، چبھن، رکاوٹ پیدا ہو گئی، آ گیا، اسٹاپیج آ گیا، اللہ کے بندے مت جا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی کبھار آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھار پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جہاں کھٹک دل میں پیدا ہو گئی وہ گناہ۔ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں سگریٹ پینا جائز ہے، لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں، میرے بھائی کیا سگریٹ پیتے ہوئے دل میں یہ خلش نہیں آتی، یہ رکاوٹ، یہ کھٹک پیدا نہیں ہوتی کہ غلط کام؟ چلیے مان لیتے ہیں نہیں پیدا ہوتی، آپ دوسروں سے چھپ چھپ کر سگریٹ کیوں پیتے؟ کیوں پیتے؟ کیونکہ گندا کام ہے، اچھے مہذب شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، اس لیے آپ دوسروں سے چھپ کر پیتے ہیں کہ کہیں فلاں نے دیکھ لیا، فلاں نے دیکھ لیا، فلاں نے دیکھ لیا تو ہمیں کیا کہے گا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز
جو ہمارے دل میں کھٹکتی ہے، دوسروں سے چھپ کر ہم کرتے ہیں، یہ چیز گناہ کا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وہ بات جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے اور آپ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کا نام گناہ ہے، وہ گناہ کا کام ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ نیکی نیت کا بڑا دخل ہم اور آپ کے اعمال میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہم اور آپ جا رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، کسی اور محفل میں جا رہے ہیں، ہر کام پر ہم اور آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ کو اپنی نیتوں پر دھیان دینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی کل پیغام ان ساری کانفرنسوں کا، اجلاس کا، نشستوں کا، اس طرح کی محفلوں کا ہوا کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے کے اللہ اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین قبل رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا اور انسان میں سے بھی مسلمان بنایا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مجلس میں شرکت کا موقع ہمیں عطا کیا۔ یاد رکھیے یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ کا ذکر سننے کے لیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے مومنین کو نصیحت کی جائے، مومنین کو وعظ یعنی تقریر کیا جائے، سمجھایا جائے، اس لیے کہ یہ فائدہ انہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ